بہرحال یہ جو پچھلی کچھ باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں، خاص کا مطلب علماء اعلام جو ہیں یا عام لوگوں میں سے جو ہمارے وہ لوگ جو ممبروں کے نیچے بیٹھ کر سنتے ہیں، ذمہ داریوں کو ہم بہت کم محسوس کر پاتے ہیں۔ زیادہ زیادہ بہت پیاری پچھلی مرتبہ آپ نے بات کہی تھی، ظاہراً پروگرام میں ہی بھی کہی تھی کہ لوگوں کے علم سے استفادہ کیا جائے، ان کے پرسنل لائف میں زیادہ انٹرفیئر اور ان کو زیادہ ڈیپلی کسی کو نہ سمجھا جائے۔ اور آج کل کا زمانہ تقریباً یہی ہے، باتیں لوگ بہت اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن میدان عمل میں وہ سب کے سب دور ہوتے ہیں میدان عمل سے۔ تو بہرحال یہ انتظار وہ ایک عبادت ہے کہ اس کو میدان عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، خالی گوشہ نشینی اختیار کر کے صرف باتوں کو کر کے اور صرف ایسی باتیں جو انسان کے دل کو بھا جائیں، جو انسان کے وجود کو حرارت دے دے، خالی ان باتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انتظار یعنی انسان کا تحرک، انتظار یعنی انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت جسے آنے والے وقت کا انتظار انسان کر رہا ہو تو عظیم شخصیت آ رہی ہے، اس کا عظیم احترام اور اس کا عظیم استقبال ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ باتیں تھوڑا لمبی ہو گئی لیکن اس موقع کے اوپر میں آپ کا شکر گزار ہوں، تمام اپنے ٹیم کی طرف سے اور ان تمام منتظرین کی طرف سے جو یقیناً باعمل منتظرین ہیں، ان کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پروردگار توفیق دے کہ اللہ ہم سب کو اہل انتظار میں جو ہے وہ محشور کرے، الہی آمین، اور ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو مولا کے ظہور کا سبب بنے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور یہ سچا انتظار جو ہے یہ وہی چیز ہے کہ جس کا صدیوں سے ہمارے مولا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، بہت بہت پیارا آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ایک جملہ پیش کیا آپ نے کہ یہی وہ انتظار ہے جس کا امام صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، جب تک وہ منتظر نہیں ہوں گے جو امام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے مال جان اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے تب تک وہ تشریف نہیں لائیں گے۔ چلیں گے، آج کا آغاز ہم بیزی کرتے ہیں، بہت سی باتیں آپ نے کی تھی، میں چلوں گا اور ان ذمہ داریوں اور ان وظیفوں کے حوالے سے کہ ایک منتظر کی اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ ایک دفعہ ہم سب کا انتظار جو ہے وہ ایک علمی فکری یا عقیدہ کی روح سے ہے، اس میں تو تمام شیعہ ملت جو ہے وہ الحمدللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، الحمدللہ، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک غائب امام کے منتظر ہیں، بے شک، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بچپن میں سنائی گئی والدین کی طرف سے، اور ہم نے ممبر سے علماء سے سنی پڑھی کتابوں میں، اور اب تک تو میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا جوان نہیں ہوگا جو شیعہ ہو اور وقت کے امام کو نہ جانتا ہو، بے شک، بے شک، اور یہ نہ جانتا ہو کہ وہ غائب ہیں اور ہم جو ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب سے مولا پردہ غیبت میں گئے 260 ہجری میں امام کی غیبت شروع ہوئی ہے، پہلے غیبت صغریٰ تھی اور اس کے بعد غیبت کبریٰ، 70 سال غیبت صغریٰ رہی، جس میں مولا کا ایک خط و کتابت والا سلسلہ لوگوں سے رہا، ان کے نائبین خاص جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان رہے، اور اس کے بعد جو ہے حکم امام سے جو ہے وہ فقہائے عظام جو ہیں ان کو نیابت عمومی ملی، اور تقریباً جو ہے یہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہے کہ تقریباً ہمارے جو بڑے بڑے فقہاء ہیں شیخ مفید سے لے کر اب تک، یہ بعنوان نائب عام جو ہیں انہوں نے امت کے امور کی جو ہے وہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، الحمدللہ، اور ان کے احکامات کو امام زمان نے اپنا حکم قرار دیا، ان کے فتویٰ کو یہ جس چیز سے روکتے ہیں اور جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ گویا امام مہدی صلوات اللہ علیہ ہمیں حکم دے رہے ہیں اور روک رہے ہیں۔ تو یہ جو مولا کی غیبت کا یہ جو زمانہ ہے اسے ہم سب شیعہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ کہ وہ انتظار کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے، وہ احساس سے شروع ہونا تھا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک چیز جو عموماً ہر گھر میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے آنا ہے تو انسان کو پھر اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ بے شک، یہ وہ چیز ہے جو مہمان نوازی کے نقطہ نظر سے ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اچھا، یہ ایک فکری اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، سب سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بڑے شخص نے یا ہمارے خاندان کے کسی عزیز نے، کسی قریبی نے، کسی دوست نے اگر ہم سے رابطہ کر لیا کہ میں آپ کے ہاں آؤں گا تو پھر اس کا انتظار ہونا چاہیے، اور انتظار کا مطلب ہے کہ اس کی پذیرائی بالآخر اس کے شیان شان جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جی، اور جب وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے آنا ہے اور میں آ رہا ہوں تو پھر واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر ایک تحرک شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ
اس احساس سے کہ ایسا نہ ہو کہ مہمان پہنچ جائے اور ہم جو ہیں وہ ابھی ان کی پذیرائی کے لیے آمادہ اور مہیا نہ ہوں. لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. یہاں صدیوں پہلے تقریباً 1200 سال ہونے والے ہیں، مولا نے فرما دیا کہ میں نے آنا ہے اور میرا انتظار کریں. اور ہم اس چیز کو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ احساس جو ہم اپنے گھر کے مہمان کے لیے پیدا کرتے ہیں جب وہ بتاتا ہے کہ میں نے آنا ہے، وہ احساس ابھی تک مولا کے لیے ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا. صحیح. وہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی، وہ تحرک پیدا نہیں ہوا. اور ہم ہر چیز کو جو ہے وہ ایک عقیدے کے عنوان سے تو لے رہے ہیں، لیکن ابھی وہ ہمارے عمل کا حصہ جو ہے وہ نہیں بن رہی، ہماری تڑپ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بن رہی. صحیح. اور واقعاً ہماری ملت کو اگر کوئی دیکھے تو وہ یہ تو کہے گا کہ یہ علی والے ہیں، یہ حسینی ہیں، لیکن ابھی تک وہ وقت نہیں پہنچا کہ لوگ ہم شیعوں کو دیکھیں اور کہیں یہ مہدی والے ہیں. واہ. کیوں؟ کیونکہ انہیں جس طرح مولا امام حسین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو محافل ہیں، ہمارے جو پروگرامز ہیں، جس طرح وہاں انہیں ہم حسینی نظر آتے ہیں، یا جس طرح ہم اپنے انداز سے، اپنے عمل سے، اپنے چال چلن سے علی والے نظر آتے ہیں، ابھی تک ہم نے ایسا احساس امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے حوالے سے حتیٰ دنیا کو بھی نہیں دکھا سکے کہ ہم دنیا والوں کو مہدی والے نظر آئیں. واہ. کیوں؟ کیونکہ امام کا جو ذکر مبارک ہے ابھی وہ ہماری زبانوں پر کثرت سے نہیں آیا، اور ان کے آنے کی جو تڑپ ہے اس کا اظہار ابھی تک ہمارے چہروں سے، ہمارے پروگراموں سے، ہماری گفتار سے، ہمارے کردار سے جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی. اور لگ ہی نہیں رہا کہ یہ قوم واقعاً کسی مسیحا کی، کسی مصلح کی، کسی امام کی، یوسف زہرا کی منتظر ہے. ہاں، جب مولا کا ولادت کا جو ہے وہ ٹائم آتا ہے، یعنی وہ مناسبت آتی ہے ولادت کے حوالے سے، وہ نیمہ شعبان، اس وقت 24 گھنٹے کے لیے جو ہے یہ ملت جو ہے وہ امام مہدی والی ملت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. لوگ جو ہیں وہ جشن مناتے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ آپ دیکھیں وہ لکھے جاتے ہیں مولا کے حوالے سے، وہ خطوط لکھے جاتے ہیں، ان کو پانی میں جو ہے وہ بہایا جاتا ہے. ایک خاص جو ہے وہ ایک رونق سی ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے زبانوں پہ جو ہے وہ امام کا نام جو ہے وہ آتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر زندگی جو ہے وہ اسی طرح روٹین کے مطابق چلتی ہے.